ہم تو حج کرتے ہیں ناز و نخرے کے ساتھ. نبیوں نے حج کیسے کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت الانبیاء تدخل الحرم مشاطا حفاتا. انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے ملکوں سے دور دراز کا سفر طے کر کے اونٹنیوں پر، گھوڑوں پہ، خچروں پر سوار ہو کر آتے، اور جب سرزمین حرم کے قریب پہنچتے، آخری حد پر پہنچتے تو سواریوں سے نیچے اتر جاتے اور پاؤں سے جوتے نکال لیتے، اور سرزمین حرم میں وہ برہنہ پیر، بغیر جوتے کے ننگے پیر اور پیدل چل کر اللہ کے گھر پر آتے. وَيَقْضُونَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا حُفَاةً مُشَاةً. اور تمام انبیاء علیہم السلام پھر جب بیت اللہ پہ حاضری دے کر طواف کر کے آگے مناسک کے حج ادا کرنے کے لیے منا روانہ ہوتے، منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، منا سے حرم، اور حرم سے مکہ مکرمہ، پھر یہاں سے دوبارہ منا، منا سے پھر واپس بیت اللہ. یہ پورا سفر جو ٹوٹل آنا جانا یہ 60-70 کلومیٹر بن جاتا ہے. یہ پورا سفر برہنہ پیر کرتے اور پیدل کرتے، پیدل کرتے. ہم تو بڑے ناز و نخرے کے ساتھ کرتے ہیں اور ایسے حج کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے جیسے اللہ پر ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. اور جان اللہ کی، مال اللہ کا، ٹانگیں اللہ کی عطا فرمائی ہوئی، پیسہ جیب میں اگر ہے تو وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہمارا سر اظہار تشکر میں جھکا ہوا ہو، یا اللہ تیرا کرم، تیرا فضل. لوگوں نے، جن لوگوں پر یہ حقیقت کھلی ہے انہوں نے پتہ نہیں کیسے کیسے حج کیا. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ بمبئی سے دور کوئی 300-400 کلومیٹر دور کسی گاؤں بستی میں ایک قاری صاحب پڑھایا کرتے تھے بچوں کو قرآن کریم. تو اللہ تعالیٰ نے ایام حج، اشہر حج قریب آنے پر ان کے دل میں شوق پیدا کیا کہ میں حج کروں. اور ان کے پاس وسائل تھے نہیں، جو کچھ تھا انہوں نے جمع کیا، کچھ پیسے تھے اس کے انہوں نے چنے، بھنے ہوئے چنے وہ لیے اور تھیلی میں ڈالا اور چل پڑے پیدل. 300-400 کلومیٹر پیدل چل کر وہ بمبئی پہنچے بندرگاہ پر. تو اتفاق سے حج کا جہاز بالکل تیار ہو چکا تھا، حجاج کرام سفینہ حج میں بیٹھ چکے تھے اور اس کا کپتان وہ ٹہل رہا تھا، باہر دیکھ رہا تھا، اور بس جہاز لنگر اٹھانے والا تھا. یہ اس وقت پہنچے. اس سے کہا کہ میں بھی حج کے لیے جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کرایہ؟ انہوں نے کہا کرایہ تو نہیں ہے. اس نے کہا سیٹیں تو اندر پر ہیں تو آپ نہیں جا سکتے. اس نے کہا اتنا بڑا جہاز ہے، کوئی خدمت ہو میں اس کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے اوپر سے نیچے دیکھا، یہ تو قاری صاحب ملا ہے، ملا کیا کام کرے گا؟ اس نے کہا تم کام ہے بڑا مشقت کا ہے، تم نہیں کر سکتے. اس نے کہا نہیں میں کروں گا. انہوں نے کہا کون سا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ جہاز کئی منزلہ ہوتا ہے، نچلی منزلوں کے جتنے بیت الخلاء ہیں ان کی غلاظت جمع کر کے بالٹیوں میں ڈال کر اوپر آنا ہے، عرشے سے باہر سمندر میں پھینکنا ہے. یہ سارا کام ہے، سارے فلش روزانہ صاف کرنے ہیں. تو کام مشکل اور گھن آنے والا، جس کی طبیعت میں نفاست ہو وہ یہ سن بھی نہیں سکتا، کرنا تو بہت دور کی بات ہے، مگر دل میں اللہ کی محبت کی آگ بھڑک رہی تھی، انگیٹھی عشق خداوندی کی آتش میں سلگ رہی تھی. اور انہوں نے کہا میں کروں گا. اس نے کہا تم ملا آدمی کہاں سے کرے گا؟ 2 بوریاں پڑی تھیں. اس نے کہا اچھا تم یہ 2 بوریاں اٹھاؤ ایک ایک کر کے، اگر تم نے یہ بوریاں اٹھا لی تو یہ ذمہ داری تمہارے سپرد اور تم سوار ہو سکتے ہو. تو انہوں نے بوریوں کو دیکھا، بڑی بڑی بوریاں، اور جس نے کبھی کوئی بوجھ نہ اٹھایا وہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ تو ان کے بس میں نہیں تھا. انہوں نے کہتے ہیں میں نے دل میں دعا کی، میں نے کہا یا اللہ 300-400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہوں، جو کچھ میرے پاس تھا میں تو اسی کا مکلف ہوں، میں اسی کا میں نے سب لگا دیا، اب بات یہاں اٹکی ہوئی ہے، یا اللہ یہ بوریاں مجھ سے اٹھوا دے. کہ میں نے اس کو اٹھایا تو بھاری بھر کم منو من کی بوریاں وہ چند کلو معمولی وزن میں تبدیل ہو گئی، اور میں نے ایسے اٹھا لیا اس کو. اس نے بھائی تم تو بڑے پہلوان ہو، آ جاؤ. تو وہ آ گئے. 1-2 دن انہوں نے کام کیا. وہ چونکہ قاری صاحب تھے، دن بھر غلاظت جمع کرتے، نماز کا وقت ہوتا غسل کرتے، ایک جوڑا انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ جوڑا پہنتے آ کر نماز پڑھتے، اور عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر اوپر جہاز کے اوپر عرشے پر چلے جاتے. ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی، نہا دھو کر کچھ خوشبو ان کے پاس تھی وہ لگاتے اور پھر مزے لے کر قرآن کی تلاوت کرتے. ایک دن وہ کپتان ٹہلتا انگریز تھا، ٹہلتا اوپر آیا، اس نے اس کو دیکھا تو دیکھتا رہا. اللہ تعالیٰ نے ان تمام اعمال میں عجب کشش رکھی ہے
کہ ایک ایک شریعت کا حکم کفار کو اسلام کی طرف کھینچتا ہے۔ تو وہ دیکھتا رہا اور یہ مزے لے لے کر قرآن پڑھتے رہے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا کئی گھنٹوں کے بعد وہ آیا، اس نے کہا یہ تم کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے بھی سکھاؤ۔ اس نے کہا نہیں ایسے نہیں، پہلے غسل کر کے آؤ، کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا میں تیار ہوں، اس میں مجھے بڑا لطف آیا ہے۔ تو وہ غسل کر کے آیا، اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ پھر وہ اپنے دوستوں کو جا کر کلمہ سناتا تھا، انگریزوں اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کلمہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا تم تو مسلمان ہو گئے ہو، عیسائیت سے تم تائب ہو گئے ہو۔ اس نے کہا مسلمان یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو مسلمان ہو گئے ہو، مسلمانوں کا کلمہ ہے۔ اس نے کہا مسلمان ہو تو ٹھیک ہے، اب میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں۔ چنانچہ جدہ پہنچے، اس نے استعفیٰ دیا اور اس قاری صاحب کا دامن تھاما اور کہا مجھے بھی اپنے ساتھ حج پر لے چلو۔ میقات پر اس نے بھی احرام باندھا۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے اپنی محبت ڈالی ہے وہ لنگڑے ہیں تو لنگڑاتے ہوئے حرم پہنچے، پاؤں سے اپاہج ہیں تو زمین پر گھسٹ کر حرم پہنچے اور آگ کے دریا عبور کر کے گئے۔ یہ سفر عشق کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے۔